گیلانی صاحب کے متعلق کہنے کے لیے ویسے تو بہت کچھ ہے، لیکن جیسے آگر کہہ رہے تھے اور جو سلطان صاحب نے بتایا کہ جس طرح وہ تعریف کرتے تھے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ ابتدائی ملاقات میں فیس بک پر ایک نعتیہ مقابلہ کروایا گیا اور دوست نے مجھے ان کی فائل بھیجی کہ یہ نعتیں ہیں، تو سلمان گیلانی صاحب سے اس کی جو ہے نا ججمنٹ کروا دی. تو نعتیں شروع میں ذرا کمزور آتی ہیں، اس کے بعد کچھ اچھی ہوتی ہیں. خیر اسی ترتیب سے تھیں. جب گیلانی صاحب کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لے کر ہے، تو میں نے کہا جی فرمایا گیا کہ 10 نمبروں میں سے آپ نے نعتوں کا نمبر دے دینا، 2 ججز اور ہیں، پھر مل جل کے اس کا فیصلہ کر لیں گے. تو گیلانی صاحب نے پہلی نعت پڑھی تو کہتے ہیں اس کو 10 نمبر دو. میں کہا سر دیکھ لیں، کہتے ہیں ہاں 10 نمبر دے دو، اس کو اچھی نعت ہے. پھر انہوں نے دوسری نعت مبارکہ پڑھی تو کہتے ہیں اس کو بھی 10 دے دو. میں کہ سر اگر اس سے اچھی آ گئی تو کہتے اس کو 10 سے زیادہ دے دیں گے. تو وہ واقعی اتنی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور نہ صرف شاعری میں بلکہ مجھے ایسا گمان گزرتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر صحابی یہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. گیلانی صاحب سے ملنے والوں کو بھی یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ لگتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. 3 نعت کے شعر سے پیش کرتا ہوں. کر تو سکتا ہوں ان کی بات مگر فہم و عرفان سے زیادہ نہیں. کر تو سکتا ہوں ان کی بات مگر فہم و عرفان سے زیادہ نہیں. وہ ہے ایمان اور مجھے کچھ بھی اپنے ایمان سے زیادہ. وہ ہے ایمان اور مجھے کچھ بھی اپنے ایمان سے زیادہ نہیں. اور جان پیاری تو ہے مگر آقا آپ کی شان سے زیادہ. جان پیاری تو ہے مگر آقا آپ کی شان سے زیادہ.